انگریزی میں بات کر رہے ہیں، میری وجہ سے اپنی زبان بدل رہے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً ان سے کہا کہ دیکھیے بات سنیے، مجھے ایسا لگا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ میری وجہ سے انگریزی میں بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مجھے انگریزی آتی ہے، لہٰذا اگر آپ کی کوئی خاص بات ہے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ آج ہم ان باتوں پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ ٹیلی فون پر اگر کسی کی بات سنائی ہمیں جا رہی ہے یا ہم اس کو سن سکتے ہیں تو ہم سنتے ہیں، جبکہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اس سے کوئی کام نہیں، لیکن بس سن رہے۔ گناہ ہے نا، گناہ ہے، بے لذت ہے، لیکن شیطان ہے، وہ کہتا ہے سنو سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہمارے بزرگ اتنا احتیاط کرتے تھے۔ علامہ گنگوئی علیہ الرحمہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے ٹرین میں، ریل گاڑی میں، تو آپ نے سستانے کی نیت سے آنکھیں بند کر لیں۔ جب آنکھیں بند کر لیں تو جو آپ کے ساتھ کچھ 2-3 لوگ 4 لوگ سفر کر رہے تھے، وہ یہ سمجھے کہ شاید آپ سو رہے ہیں، انہوں نے اپنی باتیں شروع کر دیں۔ تو حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ کو یہ احساس ہوا، محسوس ہوا کہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سو گیا ہوں، اسی لیے اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور ان سے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے ایسا لگا جیسے آپ یہ گمان کر رہے ہیں کہ میں سو گیا ہوں، اگرچہ میں سویا نہیں ہوں، میں جاگ رہا ہوں۔ اگر آپ آپس میں کوئی خاص بات کر رہے ہیں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اور آج ہم کسی کی خاطر بلا وجہ کسی کا تجسس کرتے ہیں، اپنے گناہ بڑھاتے ہیں، جبکہ یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ تیسری بات، تیسرا حکم، تیسری ہدایت جو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں ایمان والوں کو، وہ ہے غیبت۔ آج ہم غیبت سمجھتے ہی نہیں کہ غیبت ہے کیا دراصل، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کے بارے میں جو وعید قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے اور حدیث شریف میں جو اس گناہ کے بارے میں آیا ہے، کسی اور گناہ کے لیے نہیں آیا۔ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ حضرت غیبت کیا ہے؟ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود صحابہ سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر وہ بات اس کو پتہ چل جائے تو اس کو ناگوار گزرے۔ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا کہ اگر وہ اس کو پتہ چل جائے تو اس پر ناگوار گزرے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ ہاں، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تبھی تو یہ غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں تو اب یہ گناہ بڑھ گیا۔ غیبت سے بڑھ کر بہتان۔ ایک تو آپ نے اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہی کہ اگر وہ بات اس کو پتہ چلے، اس پر ناگواری گزرے گی، اس کو ناگوار ہوگا، تب تو یہ غیبت ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہیں ہے تو تب یہ بہتان ہے۔ اب یہ گناہ ڈبل ہو گیا، غیبت کا گناہ بھی ہو گیا، بہتان کا گناہ بھی ہو گیا۔ یہاں اس غلط فہمی سے تو ہم نکل گئے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اگر میں نے کوئی بات کہہ دی تو کون سا برا کیا، یہ بات تو ہے اس کے اندر، یا یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، یہ بھی غیبت ہے۔ منہ پر کہہ سکتا ہوں، اس کے سامنے کہہ سکتا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد ہونا چاہیے اصلاح۔ مثلا کوئی شخص ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، نماز فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہیں، اللہ پالنے والے ہیں، دنیا کو بنانے والے ہیں، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے ہیں، قیامت قائم ہوگی، ہم قبروں میں جائیں گے، قبر سے نکالے جائیں گے۔ یہ تو اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، یہ تو اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ لیکن کوئی شخص محفل میں بیٹھ کے یہ کہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ تو ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ بھی غیبت ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے تو آپ اس کے روبرو جا کر اس کو بولیں۔ لوگوں میں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے بلکہ اس کی غیبت کر رہے۔ آج ہمیں دیکھ لیجئے، ہماری کوئی محفل، کوئی سنگت، کہیں بیٹھنا، کہیں اٹھنا غیبت سے خالی نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ؟ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے، پسند کرے گا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے؟ کیسا معیوب جملہ ہے۔ اگر کوئی کسی سے کہے کہ اپنے مسلمان انسان کا گوشت کھاؤ، کوئی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا، برا لگے گا، لڑنے لگے گا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں مجھے کہ میں انسان کا گوشت کھاؤں؟ کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آگے اگر اس سے یہ کہا جائے انسان ہے، انسان بھی مسلمان ہے، مسلمان بھی اس کا بھائی ہے، بھائی میں بھی وہ مردہ ہے، اب کتنی کراہیت ہے۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن ہم غیبت کرتے ہوئے سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ غیبت جو ہے نا، غیبت یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت جو ہے نا یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج اگر ہمارے سامنے کوئی زنا کرے، وہ معاشرے میں کھلا گھوم سکتا ہے؟ کتنی بری نظروں سے ہم اسے دیکھیں گے، کتنا برا سمجھیں گے، کتنا بیکار سمجھیں گے، گناہ کبیرہ کا مرتکب سمجھیں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، سنیں گے نہیں۔ لیکن غیبت کرنے والے کو ہم معیوب سمجھتے ہی نہیں، اس کو عیبدار سمجھتے ہی نہیں۔
کیوں ایسا کیوں فرمایا؟ زنا جو ہے نا، کوئی شخص زنا کرتا ہے، اس نے زنا کیا، ابھی جو گناہ اس نے کیا نا، یہ اللہ اور اس کے درمیان ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، رب کی رحمت ہے اسے معاف کر دے، رب کی رحمت ہے اسے بخش دے، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن غیبت جو ہے نا، غیبت اس میں حقوق العباد کا عنصر بھی آ جاتا ہے. اب اس نے جو غیبت کی ہے نا، اب یہ اس کا اور خالق کے درمیان نہیں رہا، اب مخلوق آ گئی بیچ میں، حقوق العباد آ گیا بیچ میں، رب کے بندے کا حکم آ گیا اس میں. اسی لیے اس کو کہا کہ یہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بیت اللہ، تیرا مقام بہت اونچا، تیری حرمت بہت اعلیٰ، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ مسلمان کا مال، اس کی جان اور اس کی آبرو. مسلمان کا مال، اس کی جان اور اس کی آبرو. غیبت کر کے انسان اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہے، گویا کہ یہ ایسا حملہ ہے جو اس نے بیت اللہ پر کیا. یہ ایسا حملہ اس نے کیا ہے کہ گویا کہ اس نے بیت اللہ پر حملہ کیا. آج اگر بیت اللہ پر حملے کی کوئی بات کرے تو کوئی حلالی خون ایسا نہیں جو جوش نہ مارے. کیسا ہر شخص اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پہنچ جائے گا. لیکن غیبت ہم بڑے مزے سے سنتے ہیں. کوئی کسی کی بات کر رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شخص جس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے. بولنے والے کو بولنے میں مزہ آتا ہے، سننے والے کو سننے میں مزہ آتا ہے. جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے رب اس کو نیکیاں دے رہا ہوتا ہے. جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اگرچہ وہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہے پھر بھی اس کو نیکیاں مل رہی ہیں، اور اگر پائی نہیں جاتی اب تو اس کو ڈبل نیکیاں، ٹرپل نیکیاں ملیں گی کہ آپ اس کے اوپر بہتان بھی باندھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن ہم نے معاشرے میں اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں. جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو پھر اس سے بچیں گے کیسے؟ اچھا، شیطان کا حملہ نا بڑا عجیب ہوتا ہے. مثلا اس نے آپ کو کسی شخص کی غیبت کروانی ہے آپ سے، اور شیطان کو یہ پتہ ہے کہ یہ شخص غیبت نہیں کرے گا. اگر میں ڈائریکٹ اس کو غیبت پر لے جاؤں گا نا تو یہ نہیں کرے گا، پلٹ جائے گا. وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس شخص کی تعریف آپ کے منہ سے نکلواتا ہے. اب ایک شخص محفل میں نہیں ہے، آپ اس کی تعریف کریں گے. تعریف کرتے کرتے آپ پتہ نہیں کب غیبت کی طرف نکل جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. یہ آگ جو ہے نا، آگ جو لگتی ہے یہ چنگاری سے لگتی ہے. اگر آپ نے چنگاری کو نہیں بجھایا تو آگ لگے گی، آگ لگے گی اور بڑی دور تک جائے گی. یہ جو تعریف کا عنصر آپ کے اندر شیطان پیدا کرے گا نا، اس کو بھی ختم کرنا ہے. کہ ایک شخص اگر محفل میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی، اس کا نام ہی نہیں لینا.
یہ پہلا درجہ ہے غیبت سے بچنے کا۔ اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو آپ غیبت کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ غیبت ایسی چیز ہے کہیں کا نہیں چھوڑتی انسان، کچھ پتہ نہیں ہوتا انسان کو کہ وہ کس کے بارے میں کیا بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے، کس لیے بول رہا ہے، لیکن بول رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے بولو، کوئی بات۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ مثلا ندامت ہوئی کہ میں نے کئی لوگوں کی غیبت کی ہے، اب میں اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیسے مانگوں؟ دیکھیے، اگر تو غیبت آپ نے ایسے شخص کی ہے جس تک وہ بات پہنچ گئی کہ اس شخص نے میرے بارے میں ایسی باتیں کی تھی، مجھے برا لگا تھا، تب تو اس شخص سے معافی مانگنا ضروری ہے، معافی مانگنی پڑے گی۔ لیکن اگر ایسے شخص کی غیبت کی ہے کہ اب تک اس تک یہ بات نہیں پہنچی کہ فلاں شخص نے میری غیبت کی ہے، تو اب تک یہ گناہ اللہ اور اس شخص کے درمیان ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ اور ہمارے بزرگوں کا ایک بڑا زبردست جملہ تھا، جب کہیں جاتے تھے یا کہیں سے جاتے تھے، رخصت ہوتے تھے یا کسی کو رخصت کرتے تھے، کسی سے بات کرتے تھے یا کوئی ان سے بات کرتا تھا، تو اخیر میں یہ کلمات ضرور کہتے تھے، بھائی کہا سنا معاف کرنا، بھائی کہا سنا معاف کرنا۔ تو سننے والا کہتا میں نے معاف کیا۔ کیسا بہترین، آسان، سہل، چھوٹا سا جملہ، ساری باتیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ آپ 2 گھنٹے رہے، 6 گھنٹے رہے، 10 گھنٹے رہے، 2 مہینے رہے، مہینہ رہے، ہفتہ رہے، جاتے ہوئے آپ نے کہا بھائی کہا سنا معاف کرنا۔ اس نے کہا میں نے معاف کیا، سب ختم ہو گیا۔ ایسا ہے نا بھائی؟ اللہ تبارک، دیکھیں یہ زندگی جو ہے نا یہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 3 جہان بنائے، جہنم بنائی جہاں ہمیشہ کا غم ہے، وہاں سکھ نہیں ہے، چین نہیں ہے، آرام نہیں ہے، غم ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، فتنہ ہے۔ جنت بنائی، ہر چیز وہاں پر اعلیٰ اور ہمیشہ کی، چین بھی ہمیشہ کا، سکون بھی ہمیشہ کا، صحت بھی ہمیشہ کی، نہ کوئی غم، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی مشکل، نہ کچھ، کوئی فکر نہیں۔ تیسرا جہان اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنایا۔ اب یہاں پر ہر چیز ساتھ ساتھ ہے، غم ہے تو خوشی بھی ہے، خوشی ہے تو غم ہے، صحت ہے تو بیماری ہے، بیماری ہے تو صحت ہے، ہر چیز ہے، لیکن کوئی چیز ہمیشہ کی نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے۔ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، انسان بھی ختم ہونے والا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ تو جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کے پیچھے اصل کو نہیں چھوڑنا۔ جو اصل ہے نا، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالی منصف ہوں گے، انصاف کریں گے، لوگوں کو لایا جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی کا جو انصاف ہوگا نا، اعلیٰ انصاف ہوگا، اور یہ حشر کی جو زمین ہوگی نا، زمین یہ انسان کو جکڑ لے گی، یہ انسان کو جکڑ لے گی، بھاگنے نہیں دے گی، بھاگ نہیں سکے گا، کچھ بھی کیا ہے وہاں واضح ہو جائے گا۔ دنیا میں عہدہ ہے، منصب ہے، مقام ہے، مرتبت ہے، شہرت ہے، نوکر چاکر ہیں، خادم ہیں، کچھ بھی ہے، یہ سب مٹی ہو جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے وہاں سے بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین،
جب اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دیں گے یہ اللہ سے کہیں گے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، دنیا میں بھیج دیجئے، میں دنیا میں جاؤں گا، میں نیک اعمال کروں گا، میں اچھے کام کروں گا، میں صدقہ و خیرات کروں گا، میں صالح آدمی بن جاؤں گا۔ رب کیا کہیں گے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، رب کا یہ قانون ہے جو دنیا میں آیا ہے اپنا مقررہ وقت پا کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے جس کا اس دنیا میں جتنا وقت لکھ دیا گیا ہے نہ اس سے ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا، مقررہ وقت پر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ رب ان لوگوں سے کہیں گے ہم نے تمہارے پاس دنیا میں کتابیں بھیجی، ہم نے انبیاء بھیجے، ہم نے مقربین بندے بھیجے، ہم نے تمہارے پاس علماء بھیجے، انبیاء کے وارث بھیجے جو تمہیں دین سکھاتے تھے، تم انہیں جھٹلاتے تھے، تم ان سے کہتے تھے آپ ہمیں پرانا دین بتاتے ہیں، ہمیں جدت چاہیے، آپ پرانی بات کرتے ہیں، ہمیں جدید مسئلہ چاہیے۔ آج جو تم نے دنیا میں کیا سب تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا، سب تمہارے سامنے آ جائے گا، اب فیصلہ تمہارے نامہ اعمال کے مطابق ہوگا۔ اگر تمہارے اعمال اس قابل ہوئے کہ تمہیں جنت میں بھیجا جائے تو تمہیں جنت جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، اگر تمہارے اعمال ایسے ہوئے کہ تمہیں جہنم بھیجا جائے گا تمہیں جہنم لے جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آج رب کی بادشاہی ہے، فیصلہ بھی رب کا ہوگا، جس کے اعمال نیک ہوں گے، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آگے سے دیا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ جنت والوں میں سے ہو جائے گا، اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا، اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ رب نے کہا تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، دنیا میں جو اعمال کرو گے قبر میں ویسا ہی اجر پاؤ گے، آخرت میں ویسا ہی نامال اعمال پاؤ گے۔ تو ہماری زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے اور جو ہماری یہ جو عارضی زندگی ہے اور آنے والی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اس کا انحصار اس زندگی پر ہے۔ یہ زندگی ہم جیسے گزاریں گے فیصلہ ویسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کو عارضی اور آخرت کو اصل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔